اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے اندر کچھ چیزیں، کچھ کیفیات، کچھ اثرات ہوتے ہیں. مثلا ڈر موجود ہے تو اس کی اپنے ثمرات ہیں، غم موجود ہوتا ہے تو اس کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں. یہ کیفیات انسان کے اندر آتی رہتی ہیں اور اس کے اپنے ثمرات ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو حالتیں بڑی فائدے کی دی ہوئی ہیں. ایک حالت ہے خوف اور دوسری حالت ہے امید. گزشتہ جمعے میں اسی پر بات ہوئی تھی کہ خوف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے، نافرمانی سے روکتا ہے. انسان کے اندر جب خوف ہوتا ہے نا تو وہ انسان اس بری چیز سے، جس چیز کا خوف ہو نا تو اس سے پھر ڈرتا ہے، کرتا نہیں ہے وہ کام. اگر کسی کو اللہ کے پاس جانے کا اور وہاں حساب کتاب کا خوف ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ برائی نہیں کرے گا. دیکھیں اگر کسی آدمی کو اگر سانپ سامنے ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی ملائم ہے، لیکن اس کو اس بات کا خوف ہو کہ یہ ڈس لے گا، اگر ہاتھ لگایا تو یہ ڈس لے گا، تو یہ ڈسنا اس کے اندر خوف موجود ہے. تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ غلطی خطرناک ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، تو یہ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس ڈر کی وجہ سے اس کو چھونے سے روک جائے گا. اسی طرح آدمی اگر بجلی کی ننگی تاریں ہیں اور اس کے سامنے، تو وہ کبھی بھی اس کو جو ہے نا ہاتھ نہیں لگائے گا. اگر اس کو پتہ ہے ہاتھ لگاؤں گا تو میری جان جا سکتی ہے، یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ڈر موجود ہے، ہاتھ نہیں لگائے گا. دیکھیں اگر آدمی کے سامنے نا کوئی آدمی ایک مٹھائیوں کا ڈبہ پیش کرتا ہے اور اس میں یہ بات بتاتا ہے کہ بھائی ان میں سے کوئی کسی ایک میں تھوڑا سا زہر ہے، کسی ایک لڈو میں تھوڑا سا زہر ہے، اب معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے، تو یہ کبھی بھی اس ڈبے سے کبھی بھی جو ہے نا مٹھائی کے ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا کے منہ میں ڈالے گا. یعنی معلوم نہیں، حالانکہ سب میں تو نہیں ہے، لیکن ڈر ہے، خوف ہے اس کے اندر، تو اسے نہیں کھائے گا. تو انسان اپنی جان کا پیارا وہ اس ترتیب کے ساتھ جو ہے نا کبھی بھی اس خوف کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا، بچتا ہے. یہی حال ہے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوا نا تو اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. جس آدمی نے حساب کتاب دینا ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے اپنا جو ہے حساب کتاب صحیح کرتا ہے، برابر کرتا ہے کہ یار کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو ان چیزوں کا جب انسان کے اندر خوف موجود ہوتا ہے نا تو وہ بہت ساری چیزوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے بچ جاتا ہے. اور جس کو معلوم نہ ہو تو وہ پھر دھوکہ کھاتا ہے اور خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو کہ یہ بجلی کی تار ہے تو نہیں ہاتھ لگائے گا، لیکن اس کو اگر پتہ ہی نہیں ہوتا، جتنے بھی لگتے ہیں، کرنٹ لگتی ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں، تو وہ دانستہ کوئی بھی نہیں کرتا، یہ نادانستہ ہو ہی جاتا ہے خدا کی طرف سے اور گرفت میں آ جاتا ہے. سانپ ڈستا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا اس کا، بلکہ نہیں جانتے ہوئے اچانک ہی ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کیفیت یہ جب اس پر یہ ہے تو بھائی اللہ کی نافرمانی سے تو بار بار بتایا جاتا ہے، معلوم ہے یہ غلط ہے، غلط ہے، نہ کرو، اس غلط نے تو مجھے تباہ کر دینا ہے.
یہ غلطی میری آخری غلطی ہے، یہ غلطی ہو کر میں برباد ہو جاؤں گا، کیا ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان مثلا ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ظاہر میں ہمیں اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی، اب یہ خطرناک غلطی ہے کہ وہ خطرناک غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز نے ڈس لیا۔ خطرناک یہ ہے جس کا ہمیں پتہ نہ چلے اور ہمیں وہ ڈس رہی ہے، وہ جھوٹ ہے۔ بظاہر اس وقت ہمیں اس کا نقصان نہیں ہوا، بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، لیکن یہ خطرناک ہے جس نے ہماری جان پہ نہیں ہمارے ایمان کے اوپر جا کر پڑی اور جا کر جہنم میں دھو کر چھوڑے گی۔ اسی طرح کسی آدمی کے اندر حسد موجود ہے، اب حسد کس کو نظر آتا ہے، کہاں پر ہے، نظر تو نہیں آتا ظاہر میں، دو آدمی ہیں دونوں ایک ہی طرح سے، کسی کے اندر حسد نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی حسد جس کے اندر موجود ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ کہتے ہیں کہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یہ انسان کو صرف قبر تک نہیں پہنچاتی، یہ انسان کو جہنم تک پہنچاتی، نیکیوں کو کھا جاتی، یہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی اور انسان کو یہاں نہیں بلکہ آخرت کی آگ تک پہنچانے والی ہے۔ تکبر لے لیں، حسد لے لیں، غیبت لے لیں، غیبت کرتے ہوئے ہم تو بڑا مزہ آتا ہے، غیبت کیے جا رہے ہیں پرواہ نہیں ہے، یہ اتنی خطرناک غلطی ہے کہ بھئی جو ہمیں جہنم تک پہنچائے گی۔ جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ہماری نیکیاں ساری کے ساری ان کے پلڑے میں جائے گی جس کی ہم نے غیبت کی ہوگی، اور اس کے گناہ ہمارے ساتھ پڑیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جو نیکیاں لے کر جائے اور جس وقت وہ جائے گا اور کل قیامت کے دن اس کے جو نیکیاں اس سے ایک ایک کر کے چھین لی جائیں گی۔ کسی کوئی ایک کھڑا ہوگا اس نے میری غیبت کی، کسی نے کھڑا ہو گیا اس نے یہ ظلم کیا، کسی نے کھڑا ہو گیا اس نے یہ زیادتی کی، وہ ایک ایک اس سے ساری نیکیاں لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو نیکیاں ختم ہوگی۔ اب نیکیاں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ لوگ باقیوں کے مطابق ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ اب لے کیا تھا بہت ساری نیکیاں اور وہاں پر کچھ بھی پلے نہ رہا، اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا اور پاس رہا کچھ نہیں پاس۔ تو ابھی یہ دیکھیں خطرناک ہے زیادہ، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہم اس کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں نا جو چیز ظاہر میں نقصان والی نظر آتی ہے، لیکن نہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ، ایمان کو برباد کر دیتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ جو خوف کی کیفیت ہے نا، اس کے اندر میں نے عرض کیا اللہ، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر جب ہوگا کام بن جائے گا، بات بن جائے گی۔ اسی طرح انسان کے غم کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ جو غم کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یمنع عنہ الطعام، یہ اس کو کھانے سے روک دیتی ہے۔ مثلا کھانے سے روکتی ہے کہ انسان غم کے اندر ہے کیا تو کھانے کو دل نہیں چاہتا، کسی کا کوئی فوت ہو جائے غم کے اندر ہے، یار کھانے کو دل نہیں کر رہا اس لیے کہ غم آیا ہوا، کسی کو مالی نقصان ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، وہ غم کے اندر ہے تو اس کو کھانا نہیں کھایا جا رہا، غم کی کیفیت کے اندر ہے۔ یہ جو غم ہے نا، یہ انسان کو کھایا جا رہا، اندر سے پریشان ہے۔ تو یہ جو غم لگا ہوا ہے نا، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے جو غم ہے نا، یہ غم عموماً کسی مصیبت کے پڑنے کے بعد جو کیفیت لاحق ہوتی ہے نا، وہ غم کی ہوتی ہے۔ کسی پریشانی کے پڑنے کے بعد، مثلا کوئی مر گیا، آگے پریشانی نا، آنے کے بعد کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد، ٹھیک ہے، کوئی نقصان ہو گیا، اس کے بعد کی کیفیت غم کی ہے۔ یہ انسان کی غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن یہ غم انسان کو جو ہے نا کھانے سے، پینے سے، چیزوں سے، خوشی کرنے سے روک دیتی ہے، یہ کیفیت۔ اب عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ جو لوگ جب جنت میں جائیں گے نا، جنت میں، تو اس میں یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ کیوں؟ وہاں کی جو نعمتیں ہیں نا، ان کو کبھی زائل نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا، فنا نہیں ہے،
گلے سڑے گی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا انسان کو جنت۔ دوسرے جب خوف نہیں ہے، کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، کچھ انسان کے پاس جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر غم کہاں سے آئے گا؟ غم تو ہوگا نہیں۔ تو جنت کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو بھی نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اب کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہے، لیکن یہ خوف نہیں کہ بھئی جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرضی کے مطابق سارے کر رہے ہوتے ہیں، مرضی کے خلاف نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اگر کوئی چیز ہو گئی تو وہ سمجھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر غم نہیں ہے، اللہ نے اپنے اختیار سے کیا ہے تو غم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنے کسی بھی اپنے مال کے مالک نہیں ہیں۔ یہ جو مالک کہتے ہیں یہ مجازی ایک نسبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل ملکیت کا تقاضا یہ مالک وہ ہوتا ہے نا جس سے کوئی چھین نہ سکے اور اس سے کوئی خراب نہ ہو سکے، وہ بچا لے اس کو۔ ہم کہاں بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے اوپر ایک مکھی آ کر ہمارے اوپر بیٹھ جائے، ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ ہماری کوئی کپ سے، چائے سے، کسی بھی پانی سے، کسی بھی کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر کوئی لے جائے، ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ ہم اپنی مرضی سے یوں بھی نہیں کر سکتے چھوٹی سی چیز کو، تو ہمارے کہاں ملکیت ہے؟ ہم تو بچا ہی نہیں سکتے۔ کوئی چیز ہے اس کو گلنے سڑنے سے ہم نہیں روک سکتے، خراب ہونے سے نہیں روک سکتے، پوسیدہ ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب کیا کنٹرول؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتوں والے ہیں کہ جس وقت وہ بچاتے ہیں بچا کے دکھاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت معاملہ ہوا ایک مقام پر پرکھنا تھا اور اس وقت ان کو پرکھا ایسے کہا کہ یہ جو بستیوں والے ہیں کیا یہ سب کے سب مر کے پھر زندہ ہونا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال تک ان کو موت دی، پھر اٹھایا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ عجیب کیفیت ہے۔ ایک طرف جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ 100 سال تک بالکل ٹھیک نہیں ہے، خراب۔ اللہ کی قدرت، ایک طرف جو گدھا ہے مر کے ہڈیاں بالکل پوسیدہ ہڈیاں ہو چکا تھا اور وہ بالکل ختم۔ تو اللہ ہے، اللہ قدرتوں والا ہے، شان والا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب انسان کو اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے، درست کرنا ہے کہ بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ انسان جب اس کیفیت، اس مائنڈ کو بنا دے گا، اپنے آپ کو اس یقین کو بٹھا دے گا نا، پھر اس کی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد بھی اللہ پاک نے جب اٹھایا تو کیفیت سامنے، اور یہ بتانا چاہتا تھا، وہ ان کے ساتھ واقع ہوا، قرآن مجید میں نازل کر کے میرے اور آپ کے سامنے مثالیں پیش کی اللہ پاک نے، تاکہ ہم اپنا اعتقاد درست کر لیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو ہے میں نے پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو۔ یہ بڑے عجیب سا خطاب ہے، اے میرے بندو۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں اگر کبھی کوئی ناراض ہو، بیٹے سے ناراض ہو نا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں اس کو سمجھا دو، کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمجھا دو۔ کسی دوسرے بیٹے کو کہتا ہے اس کو ذرا سمجھا دو، بھائی اس کو سمجھا دو کہ ذرا یہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہوش کے ناخن لے، ٹھیک ہو جائے، سمجھا دو اسے۔ تو یہ دوسروں کے خطاب کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن قربان جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جو یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو میرے بندو۔ بلکہ اس کے اندر حضرات مفسرین لکھتے ہیں، اس کا خطاب کو بڑا عجیب ہے، یہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے بندو، ہے وہ گناہگار، وہ زیادتی کرنے والے اپنے اوپر، پھر بھی اللہ کے خطاب ہے میرے پیارے بندو جو اپنے اوپر ظلم زیادتی کر چکے ہو نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن مایوس نہ ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیت اتنی بڑی حوصلہ افزا ہے، اتنی بڑی امید افزا آیت ہے کہ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دنیا مل جائے نا اس کے بدلے میں تو پھر بھی جو ہے نا اس کو نہ دیا جائے، بس اس کو لیا جائے، اپنے پلے باندھا جائے. یہ اتنی بڑی قیمتی آیت ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے. اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہے جو ظلم کر چکے ہیں، اپنے آپ کو بالکل برباد کر چکے ہیں، 50 60 70 80 90 سال ان نافرمانیوں میں وقت گزارا ہے، میری رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہو. آنکھیں دیکھ رہی ہے، جان موجود ہے، سانس ہے بدن میں، بس توبہ کر لو، سب کچھ معاف کر دو. ہے نا؟ تو خداوندی دیکھے نا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے بندوں کو مخاطب ہو کر کہ بھائی کہ مایوس نہ ہو. اب ہمارے پاس مایوسی کیسے؟ مایوسی تو بھائی دور کی بات ہے، مڑتے ہی نہیں ہے نا. مڑ کر آئے تو مایوسی نہیں دروازہ کھولے گا، ہم مڑتے ہی نہیں ہے وہاں پر. اب تو ہم تو ادھر جیسے جو ہے سر پیٹ رہے آگے پیچھے اپنے آپ کو، ہاں یہاں سے وہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے امیدیں لگا کے بیٹھے. اللہ سے تو امید ہی نہیں لگائی. یہی اپنے گناہوں کو بخشانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنے گناہوں کو بخشانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج انسان اپنے اندر پائے جانے والے گناہوں کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہر ایک انسان سمجھتا ہے میں پورا ہوں، میں مکمل ہوں، میں ٹھیک ہوں. کون کہتا ہے میں غلط ہوں؟ سارے کہتے ہیں میں ٹھیک. تو بتائے جب یہ ہے تو ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک. یہ پھر کل پتہ چلے گا اس وقت کیا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندو تم ٹھیک نہیں، ٹھیک کراؤ اپنے آپ کو. دین کے آئینے میں دیکھو، سنت کے آئینے میں دیکھو، اور تم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو، پوچھو میں نے یہ کام کیسا کرنا ہے، یہ کام آپ صرف کاموں کا نہیں، کام تو بظاہر ٹھیک ہے، نیتوں کے بارے میں پوچھو کہ یہ نیت میری ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ نیت میری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہم تو بڑے بڑے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. آنکھ کا بڑا گناہ، کان کا بڑا گناہ، دل کا بڑا گناہ، سوچ و فکر کے بڑے بڑے گناہ لگے ہوئے ہیں. چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف مڑ جائے. بھائی جو لوگ جھوٹ میں ہیں، غیبت میں ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان کو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی آدمی جھوٹ بولنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یہ اللہ ہی سے کہہ دے نا یا اللہ میری توبہ، ہاتھ جوڑتا ہوں میں، مجھے معاف کر دے. کون کہنے والا ہے؟ ہاں غیبت سے کوئی کر کے یہ کہے یار بھائی میں نے آپ کی غیبت کی، مجھے معاف کر دو. کہاں ہے؟ بالکل پرواہ نہیں ہے. تو یہ نا اپنا تیار ہی نہیں ہے تو پھر کدھر جا رہے ہیں، کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ ہاں تم اللہ کی طرف مڑ کے کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف مڑ کر آؤ، اللہ کی طرف آؤ. سارعوا الی مغفرہ فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ. اللہ کی طرف آؤ. اللہ بتاتا ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا. آگے اللہ کا حکم، آگے قیامت سر پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں، اس طریقے سے آپ نے انگلی کر کے بتایا، میں اور قیامت یوں ہے، ساتھ ملی ہوئی ہے. میں آیا ختم، بعد میں قیامت میں آنا ہے. اس وقت فرمایا تھا ہمارے اوپر تو ساری نشانیاں موجود ہیں، ہم پھر بھی نہیں ڈرتے. تو میرے بھائیوں احساس کی ضرورت ہے. ایک ہمارے سامنے امید ایک اللہ سے، اور ڈر بھی ایک اللہ کا. کائنات کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، گھروں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اندر باہر جہاں سب نظام ٹھیک ہو جائے گا. کچھ اس دائرے میں، اس زاویے پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ احساس نصیب فرمائے.